مر گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ بلی کو کس نے مارا, اس بلی کو مارنے والا کون ہے؟ تو اس پہ غور کیجئے کہ اس بلی کو اس بچے نے مارا, اس پیون نے مارا جو والد ہے اس بچے کا, اور گھر پہ آ کر اپنا غصہ اور اپنی جو کیفیت ہے اس کو اس نے بچے میں ڈائیورٹ کیا ہے, اس نے نکالا ہے, یا وہ مینیجر ہے جس نے بلا وجہ پیون کی کلاس لی ہے, یا وہ باس ہے کہ جس نے بلا وجہ اور بغیر تحقیق کے مینیجر پہ الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں اور اس کو سست اور غافل اور کام چور کا گویا کہ خطاب دیا ہے. اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بلی کو کس نے مارا, بلی کو مارنے کا ذمہ دار کون ہے. اس حکایت کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے, تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں, محمود بھائی, رضا بھائی, اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام, بہت سارے شعبوں میں جب ہم کوئی کمزوری دیکھتے ہیں, کوئی غلطی دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار ہے کون؟ یہ جو کمزوری ہے, یہ جو غلطی ہے, یہ جو مائنس پوائنٹ ہے, یہ کسی نہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ فرد ہے کون, اور پھر اس کی اصلاح کا ذمہ دار کون ہے, اس کا تعین کرنا ہے. تو آج ہمارے سلسلے کا عنوان یہی ہے, ذمہ دار کون. تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ گفتگو بھی رہے گی, مختلف جہات پر, مختلف شعبوں میں, مختلف افراد کے اعتبار سے. لیکن پہلے سلسلے میں شامل کریں گے تلاوت قرآن مجید, فرقان حمید, اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے موضوع پر آئیں گے. تو ذمہ دار کون ہے, اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے, کوئی مشاہدہ ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ مبلغین سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو اپنی کال بھی کر سکتے ہیں آپ, اور واٹس ایپ پیغام بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا واغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بڑھتے ہیں نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ جی حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد
کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا سپے ماتم اٹھے خالی غسلتا ٹوٹے زنجیریں سپے ماتم اٹھے خالی غسلتا ٹوٹے زنجیریں گناہ کا رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہ کا رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا مدد جوش شیریا بہا دے اور صحرا مدد جوش شیریا بہا دے اور صحرا نظر جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا نظر جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا الہی منتظر ہو وہ خرام میں ناز فرمائے الہی منتظر ہو وہ خرام میں ناز فرمائے بچھارا کھا ہے پرشاں میں کم خواب بصارت کا
رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو، میں صدقہ اپنی رحمت کا، رضائے خاصہ جوش بحر سیاہ سے نہ گھبرانا، رضائے خاصہ جوش بحر سیاہ سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن کی رحمت کا، محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے، ان کثرت میں کچھ راز بغیر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کلام الامام، امام الکلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، چاہے وہ قرآن فہمی اور قرآن کی تعلیم کا معاملہ ہو، اصول تفسیر قرآن ہو، خود تفسیر قرآن ہو، آیات کا شان نزول ہو، اور ان سے مستنبط ہونے والے احکام و مسائل ہوں، یا پھر حدیث دانی ہو، اصول حدیث ہو، فن حدیث ہو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے حاصل ہونے والے انمول موتی نکالنا ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس جگہ تو کامل و اکمل پاتے ہی ہیں۔ ان کی تعلیمات اور ان کی کتب و رسائل، ان کے علم پر، ان کی امامت پر، ان کی مجددیت پر دال ہیں، دلیل ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ جب شاعری کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کو بیان کرتے ہیں، جب حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں، جب مناقب صحابہ اور اولیاء کہتے ہیں، تو بھی ان کی انفرادیت اور امتیاز قائم رہتا ہے۔ جیسے کہ کلام محمد مظہر کامل، کتنا پیارا کلام ہے یہ، مطلب اعلیٰ حضرت کے ان کلاموں میں سے ہے جس پہ مطلب ویسے تو ہر کلام ہی ایسا اس پہ غور و فکر کیا جائے تو علم کا دریا، اور آیت جو حافظ ہے جس کے ذہن میں قرآن کی آیات ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا کلام چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں آیات آ رہی ہوتی ہیں، احادیث آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے ہی ایسا جو قرآن و حدیث کی ترجمانی پر مبنی ہے۔ جیسے کہ یہ کلام ہے، جب انہوں نے شروع کیا محمد مظہر کامل، تو ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی، من رعانی فقد رعا الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے جمال حق کو، حق کے مظہر کو گویا کہ دیکھا۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے اور موضوع پہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ کا بھی انتظار رہے گا۔ آپ ہمارے موضوع میں شریک ہوں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ کل بھی ارشاد عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہے ہیں کہ بالکل فرمائشوں کی کالز کر سکتے ہیں، لیکن موضوع سے ریلیٹڈ اپنے تجربات اور مشاہدات اور سوالات بھیجیں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ محمود بھائی، آپ کی طرف آؤں گا پہلے، اصول سے ہٹ کر کہ پہلے سیدھی طرف جانا چاہیے، لیکن میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ کیونکہ گفتگو جب ہماری چل رہی تھی تو جو بات آپ نے کہی مجھے ایسا لگتا ہے وہ پہلے آنی چاہیے کہ ذمہ دار کون، یہ ہمارا موضوع ہے، اس کی ابتدا کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ دار کا تعین جو ہے نا وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، مشکل کیسے نہیں ہے؟ آپ سوال تو الٹیمیٹلی ہوگا کیسے مشکل نہیں ہے۔ جی۔ آپ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کا 90% میں نہیں کہوں گا، 100% کہوں گا، جو حصہ ہوتا ہے وہ ذمہ داروں کی تعیین پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی اپنے علاوہ ہم ہر کسی کو ذمہ داری ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی خرابی، کوئی چیز، کوئی کمی، کوئی بیشی ہوتی ہے تو جب ہم ذمہ داری کا تعین کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں ہم جائیں، ہم خود بات کریں یا کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو ذمہ دار کا جب تعین کرنے جاتا ہے تو اپنے علاوہ سارے ہی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ پہلو بھی لینا ہے، آپ نے جیسے وہ شروع میں کہا، اور پھر جو ہے وہ معاشرے میں جو آپ نے مثال دی
جو ایک اینگر سرکل چلتا ہے، یہ پوری ایک تھیری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اینگر سرکل اس کو کہتے ہیں کہ وہ غصہ ایک سے دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف جاتا ہے، تو اس پہ بھی چلیں کلام کریں گے۔ تو یوں ذمہ دار کا تعین تو جو میری ذات سے ہٹ کر ہے وہ سارے ہیں۔ اچھا، یعنی میں یہ زوم کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ سارے افراد قصور کے، غلطی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہم بھی کہیں پر جا کر، یا ہماری بھی کوئی اس میں رسپانسبلٹی بنتی ہے، یا ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو جو ہے نا وہ مسئول بنایا گیا ہے، جن سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم بھی معاشرے میں رہتے تھے، تم بھی اپنے گھر کے جو تھے وہ ذمہ دار تھے، تم بھی جو ہے وہ ایک کمیونٹی کا حصہ تھے، تو کہیں نہ کہیں آپ بھی تو ذمہ دار نہیں تھے، یعنی ساری ذمہ داری جو ہمارے سامنے والا ہے اس پر تو نہیں تھی، ساری ذمہ داری فلاں جو بڑا ہے اس پر تو نہیں تھی، ساری ذمہ داری فلاں پر تو نہیں تھی، کہیں ہم پر بھی تو نہیں تھی کوئی ذمہ داری۔ تو جب ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے اس کو کچھ ذمہ داریاں خود کو بھی دی گئی ہیں، اور جو خاص طور پہ ہمارا موضوع ہے کہ برائیوں سے منع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی یہ ایک وہ بنیادی، یعنی سمجھے کہ ایک آیت مبارکہ کہ جو ہمیں رسپانسیبل ٹھہرا رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں ہمیں ادھر محمود بھائی اگر اس آیت پہ غور کریں، خالد بھائی جو آپ نے بیان فرمایا آیت مبارکہ، تو اس میں انفرادی چیز بھی آ گئی، یعنی اپنی خود کو آگ سے بچاؤ۔ اچھا، پھر معاشرے کی یعنی اجتماعیت کی جو اکائی ہے وہ ایک گھر ہو سکتا ہے، بالکل، تو اس میں اس کی بھی آ گئی، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جو کوشش ہے بچنے بچانے کی، وہ اس آیت میں دونوں ہی جہات آ گئیں۔ بالکل، دونوں جہتیں آ گئیں۔ اچھا، اس میں ہمیں رسپانسیبل ٹھہرایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کو بچائیں۔ ٹھیک ہے، بچانا بغیر ذمہ داری کے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ہم خود ذمہ دار ہوں گے اور کوئی جو اس میں کمی بیشی ہے اس کے خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے کچھ، تو پھر ہی جا کے ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ اپنا دامن جو ہے اس سے بچا لیں اور دوسروں پر ہی اس کی ذمہ داری ڈالتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کی بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی میں شامل ہے۔ اچھا، پھر جب ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تاکید در تاکید کر کے ہمیں بتا دیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث پاک یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر جو ہے اس کا بتایا کہ وہ اپنی رعیت نگران ہے، وہ اپنی رعیت کا جو ہے نا وہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر الرجل، ٹھیک ہے، وہ راعن عن اہلہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنے اہل کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، پھر خادم کے بارے میں بیان کیا، اور آخر میں جا کر پھر دوبارہ یہی ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کے ماتحت جو ہیں، جو رسپانسبلٹی ہے جن کی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ بولے کہ میں بری ذمہ ہوں، نہیں، بری ذمہ تو وہی ہو سکتا ہے جو عقل جس کی نہ ہو، یا جو ابھی اتنی چھوٹی عمر میں ہے کہ جس پر ابھی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ ایسا حسین دین ہے، ایسا جو ہے نا پیارا، اور مطلب سمجھے کہ دین نصیحت ہے اور دین تبلیغ ہے اور دین دعوت ہے کہ جو ہر ایک پر اس چیز کی ذمہ داری کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اس میں کوئی بھی یہ کہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اصول بیان کر دیا، جی اصول بیان کر دیا، بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو یعنی اصول لکھے ہیں اور بیان کیا ہے کہ برائی سے روکنا اس کی جو ذمہ داری ہے، جہاں پر اس کی کیٹاگری اس کی ہے، کیٹاگرائز کیا ہے، تو وہاں پر فرمایا کہ اگر کسی کو یہ ظن غالب ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ میں اس شخص کو برائی سے روکوں گا اور یہ رک جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اس برائی سے روکے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کی، اب میں مثال اگر آپ کو دوں تو یوں ہوتا ہے جیسے ابھی محرم الحرام کے دن گزر رہے تھے، میں آپ کو ایک اسلام بھائی کا واقعہ سنانا چاہوں گا۔
اچھا اب وہ ابھی محرم کے دن گزر رہے ہیں جی تو بلڈنگ کے چھت پر جو ہے نا وہ میوزک چل رہا ہے اور عجیب طرح کی جو ہے نا وہ پارٹی ہو رہی ہے اور بڑا ادم سا مچا ہوا ہے. ٹھیک ہے اب یقیناً یہ محرم کے دنوں میں اور اس کے علاوہ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک لیکن محرم کے دنوں کا خاص طور پہ احترام ہوتا ہے اور شہادت کے دن ابھی قریب گزرے ہوتے ہیں, ایک کیفیت ایک ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے. تو اب وہ اب سب ہی سن تو رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے جو وہاں کے ذمہ دار تھے ان کو کال کی, ان کو کہا کہ دیکھیں یہ یوں ہو رہا ہے. ہوں اب وہ جب ان کو کال کی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ میوزک بند ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب اگر وہ یعنی کال نہ کرتے, اس چیز کو نہ فیل کرتے تو وہ اسی طرح ہی چلتا رہتا. ٹھیک ہے اب بلڈنگ میں ایک گھر نہیں تھا, کافی سارے تھے, تو پتہ نہیں کسی اور نے بھی شاید کی ہو کال, لیکن اس اسلامی نے کال کی تو وہ بند ہو گیا. تو کیا تھا کہ کوئی اگر فیل کرے نا برائی کو اور رسپانسبلٹی سمجھے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں یا میں یہاں پر ہوں اور یہ چیز ہو رہی ہے, میں اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے قول احسن سے اچھی بات سے میں اس کو روک سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ معاشرے کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے ارد گرد چھت پر کہیں پر جہاں پر آپ نے کیا کیا, آپ اس کمیٹی کے آپ اس بلڈنگ کے صدر کو کال کی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس طرح دیکھیں ابھی محرم کے دن گزرے ہیں, یا ویسے بھی میوزک اس طرح آوازیں سب کو تنگ کر رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. تو کیا ہوا, وہ برائی ایک ختم ہو گئی. ہم اتنی سی ہمت ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ارد گرد جس برائی کو ہم آسانی سے روک سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں ہم اس میں کوشش نہیں کرتے. تو یوں رسپانسبلٹی جو ہے وہ وہاں سے نہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خود سے شروع ہوتی ہے. اب یہاں پہ اگر میں لوں بات کو, آپ کی جو آپ نے بڑھائی ہے آگے بات کو, کہ اگر ہم اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں اور اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھنا شروع کر دیں رضا بھائی, کہ یہ جو محمود بھائی نے جو گفتگو کی اس کا حاصل اگر میں لوں دو باتیں. ایک تو یہ ہر کوئی ذمہ دار ہے, یہ تو حدیث پاک سے طے ہو گیا, ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار ہے, اور اس کے جو ایک اصول جو بنایا ہے شرح میں بھی بیان ہوا ہے اس حدیث کی, وہ یہ کہ ہر کسی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی گویا کہ دائرہ کار میں جو بھی کام یا افراد آ رہے ہیں اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تو اب یہ احساس, ذمہ داری کا احساس کیسے سے پیدا ہو, کیونکہ ہماری تو طبیعت وہی ہے نا, وہ دودھ والی, کہ وہ دودھ ڈالنا تھا تالاب میں, تو ہم نے بولا یار میں نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا, وہ جو 100 دفعہ ہم سن چکے ہیں بچپن سے اب تک, اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی فرد ہے جس نے نہیں سنا ہو, اشارہ ہی کافی ہے. تو اب یہ احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہو کہ نہیں یار یہ کام مجھے کرنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ افراد میری ذمہ داری ہیں, یا یہ جو باؤنڈری ہے اس کے اندر کی ساری چیزیں میری ذمہ داری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احساس ذمہ داری کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے سنجیدگی. جب تک کسی بھی بندے کے اندر ایک احساس تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر سنجیدگی ایک پیدا ہوتی ہے, سنجیدگی آتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر. ابھی آپ نے جو ایک واقعہ بیان کیا یہ اینگر سرکل والا, تو اس میں بھی اگر دیکھیں بنیادی طور پہ جی, تو جو پہلا باس تھا نا اس کی طبیعت کے اندر وہ ٹھہراؤ نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے وہ غصہ آگے پھیلتا چلا گیا. اگر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا اور ایک مزاج کے اندر تھوڑی نرمی ہوتی, تھوڑی سنجیدگی سی ہوتی, تو یقیناً وہ ایسا فیل ہی نہ کرتا اور بلی کے مرنے کا پھر ذمہ دار اس کو اس واقعے کے تحت نہ ٹھہرایا جا رہا ہوتا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سنجیدگی, اور سنجیدگی کے بعد ذمہ داری کا احساس تبھی آتا ہے جب ذمہ داری کو بندہ اپنے اوپر لیتا ہے, اور اس کو کس انداز پہ لیتا ہے, لینے کے تو طریقے خیر بہت سارے ہوتے ہیں, مگر جب اس پہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ایک نوجوان ہے نارمل, اب وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے, اور اس کے اوپر بظاہر وہ اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. ہاں جب شادی کا وقت قریب آیا یا جناب اس کی شادی ہو گئی, اب اس کے اوپر وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے اوپر مجھ سے کوئی پوچھنے والا یا میری کوئی جواب طلبی کرنے والا ہے. اور یہ طبیعت جو آتی ہے ساتھ ذمہ داری کی, وہ تربیت سے اس کا بہت بڑا ایک ملاپ ہے, تعلق ہے. یہ تربیت جو ہوتی ہے گھر میں یا ایک جو معاشرے کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کس قسم یعنی کے شعوری لوگوں یا کے غیر ساتھ شعوری تربیت جو ہو رہی ہے اس کے اثرات آتے اس کے اثرات لازمی طور پر آتے ہیں. ہاں اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو خود لاپرواہ اور بے پرواہی جن کے اندر ہے, تو لا محالہ کہ آپ کے اندر بھی ذمہ داری کا احساس نہیں آئے گا اور آپ اسی راہ پہ نکل جائیں گے. ہاں جن آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو ذمہ داری ہیں گھر کے اوپر, جن کے اوپر کچھ بوجھ ہے, تو امید ہے کہ
آپ کے اندر بھی احساس ذمہ داری پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز، اب یہ تو آپ نے بیان کی احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہو، ایک چیز میں یہ عرض کروں خالد بھائی کہ یہ تو ہوتا ہے احساس ذمہ داری ہے، مجھے کیوں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، دیکھیں فلاں کام میں نے کیا تھا درست ہو گیا، اور فلاں کام میں کرنا چاہ رہا تھا تو فلاں صاحب نے جو ہے نا وہ یعنی مارکیٹ لینگویج میں کہوں تو ٹانگ اڑائی تھی، وہ دیکھیں کام پھر نہیں ہوا، فلاں کام میں نے اس طریقے سے کرا تھا، ہم نے تو کہا تھا اس طریقے سے ہوگا تو دیکھو وہ صحیح ہو گیا، نتیجہ اچھا آ گیا۔ اور بھائی ہم کیا کریں، ہم تو سمجھاتے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، تو ہم تو بری ذمہ ہیں، جو اچھے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں وہ سارے ہماری وجہ سے تو آ رہے ہیں۔ فلاں کام میں ہم نے مشورہ دیا تھا نا آپ کو، ہم سے مشورہ کر لیا کرو بھائی، جب ہم سے مشورہ کرتے ہو تو دیکھ لو پھر رزلٹ کیا آتا ہے۔ جب بڑے بیٹھے ہیں تو اپنی چلانے کی کیا ضرورت ہے، تو جو بھی یعنی ایک پلس پوائنٹس ہے نا جی وہ تو میں آن کرنے کو تیار ہوں جی کہ میں نے کہا تھا حضور میں نے یہ چیز دی تھی، میں نے مشورہ دیا تھا، میں نے کہا تھا اس گلی سے جاؤ، میں نے بتایا تھا اس گلی سے نہیں جانا، پھنس گئے نا، میں نے کہا تھا اس روڈ پہ نہیں جانا، اب ہو گیا نا یہ کام، تو ایک یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس کو کیسے لیں گے خالد بھائی؟ اس کو میرے خیال سے یوں لیا جا سکتا ہے کہ ہم میں ہر ایک کو کریز ہے اچھی چیزوں کا ذمہ دار بننے کا، ٹھیک ہے، اور جو غلطی ہوتی ہے وہ آپ والی بات کہ دوسرے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، جو برائی پہنچتی ہے اس میں اپنا قصور تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے شرارت ہے، اپنے نفس کی شرارت ہے۔ ہم اس ڈگر پر چلتے ہیں کہ ہر جگہ پر قصوروار دوسرے کو ٹھہرا لیں۔ ٹھیک ہے مثلا اولاد بگڑ جائے نا اگر، جی، تو بات یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات اکثر یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ گھر میں کما کے لانا میری ذمہ داری تھی نا، ٹھیک ہے بچوں کو پالنا تو آپ کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، میں تو بری ذمہ ہوں، میں بری ذمہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا دامن بچا لیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سارے ہی معاملات میں مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، مرد کو بڑا بنایا گیا ہے، اور ذمہ داری پھر اس کی ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا الرجال قوامون، ٹھیک ہے، یہ قوام ہے، قوام میں سے ہیں تو اپنی ذمہ داری تو ادا کریں، تمام سردار ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ہیں۔ اب قوم کا بیڑا غرق ہو جائے اور بڑے سے پوچھا نہ جائے، ٹھیک ہے، قوم سے مراد ہر وہ شخص جو اس سردار کے ماتحت آتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی افراد ہیں اس کے دائرہ کار میں، اس کے دائرہ کار میں جو بھی افراد ہیں، ان کی غلطی کی ذمہ داری یا ان کی غلط تربیت کی خاص طور پر ذمہ داری اس بڑے فرد پر ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، مطلب غلطی کا ذمہ دار وہی بات کہ دوسرے کو بنانا چاہتا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہو گیا، دیکھا میرا بیٹا ہے، دیکھا میں نے سکھایا ہے، الولد سر لابیہ، ٹھیک ہے، باپ جو ہے وہ بیٹے کا راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیزیں بیٹے میں ہوتی ہیں وہ سب باپ میں آتی ہیں۔ جہاں اچھائی شروع ہوئی تو ہمیں وہ سارے والد کے فضائل، بیٹے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ہی آتی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو جو اچھائی شروع ہوئی تو وہاں پر سب ہم اپنے اوپر لے لیں گے، جہاں کچھ ڈاؤٹ لگا تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا۔ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بات ایڈ کروں محمود بھائی کہ جیسے اولاد ہے، اور یہ بڑا ایک مطلب یوں کہہ لیں مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خاندان جو ہے نا، خاندان یعنی ایک اسلامی بہن، اسلامی بھائی یا خاتون اور مرد کا نکاح ہوتا ہے اور ایک فیملی شروع ہوتی ہے، ایک خاندان کی اکائی یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو نہ ہم فراموش کر سکتے ہیں نہ اگنور کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ہر موضوع اور ہر حوالے سے۔ اگر یہاں سے بہتری آنا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کا جو فیگر ہے، جو ریشو ہے، وہ بہت تیزی سے اوپر کی طرف اس کا گراف جائے گا، اور اگر یہاں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس کا گراف جو نیچے کی طرف بہت تیزی سے جائے گا۔ خالد بھائی جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اولاد ہے، بچے ہیں، اب 2-3 بچے ہیں بالفرض، کوئی ایک بچہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، اس کا گفتگو کا انداز اچھا ہے، بات مانتا ہے، یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو ابا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ پہ گیا یہ، اور شاید اماں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو میری طبیعت کا مالک ہے، یہ صبر کرتا ہے، یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو اماں کہتی ہیں دیکھو میں صابر ہوں تو یہ بھی صبر کرتا ہے، ابا کہہ رہے ہیں دیکھو میں اتنا جینیس ہوں تو میرا بیٹا بھی جینیس ہے۔ اچھا جو اولاد جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی یوں کہہ لیں ٹیڑھی ہوتی ہے، شرارتی ہوتی ہے، یا آگے جائیں تو پھر وہ نافرمان ہوتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں دیکھا یہ تم پہ گیا، یہ تم پہ گئی ہے۔ اچھا وہاں سے بھی پھر اسی قسم کے جواب آ رہے ہوتے ہیں،
تو جو خراب چیز ہے اس کو آن نہیں کر رہے. خراب چیز کو آن نہیں کرتے. اچھا ایک اور بات جو بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے سوچا اس پر بھی ایک دو باتیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے, عام طور پہ آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ جب قاضی صاحب آتے ہیں نا, قاضی صاحب شادی حال میں داخل ہوں گے, نکاح نامہ ان کے سامنے رکھا ہوگا, تو چند افراد ایسے مخصوص ہوتے ہیں, ان کے دل میں یہ امنگ پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ گواہوں میں میرا نام لکھا جائے, ٹھیک ہے, وکیلوں میں میرا نام لکھا جائے, نہ کہیں تو آئے, اخبار میں نہیں آ رہا تو یہیں آ جائے, کہیں آئے, کبھی وقت ضرورت پڑھا جائے گا. لیکن کیوں لکھا جائے بھائی آپ کا نام؟ صحیح ہے. خدا نہ خواستہ آگے چل کر دونوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے, مرد اور عورت میں, جن کی شادی ہو رہی ہے, جن کے نکاح کے آپ گواہ بننے کے لیے تلے ہوئے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ان میں کچھ معاملہ ہو جائے, انبن ہوتی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کا کردار؟ ہم بولیں گے بھائی ہم تو گواہ بن گئے تھے, ہم بیٹے تھے, میں بنا دیا تھا, اب کیا کریں ہم؟ جی ہاں, لیکن تھوڑا سا اس پہ سیکھ لینا ذمہ داری. جب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں گواہی کی ذمہ داری لوں نا, تو پھر ذرا سنبھالنے کی بھی ذمہ داری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو پھر ایک حکم ان کی طرف سے لایا جائے, یعنی لڑکے والوں کی طرف سے ہو, اور ایک لڑکی والے کی طرف سے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اب اگر وہ دونوں آپس میں مل کر رہنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان موافقت رکھ دے گا. سبحان اللہ. لیکن ان چیزوں کو پڑھنا یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے. آپ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے, اس کے تحت حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گویا قانون دے دیا ہے جی کہ اصلاح کس طرح سے ہونی ہے, اور کیا کیا چیزیں بچے کو سکھائی جائیں تو وہ بڑا ہو کے ایک اچھا ذمہ دار بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. خالد بھائی یہاں نکاح والی بات پہ میں ایک بات عرض کر دوں, جو آپ نے فرمائی کہ وہ ایک امنگ اور خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ عموماً جو ہے نا ہمیں تجربات ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نکاح پڑھانے کی, یا کم از کم جس وقت نکاح کا فارم بھرا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک داڑھی امامہ وغیرہ دیکھ کر لوگ بٹھا لیتے ہیں کہ آپ تشریف لیں, اس کا نام نہیں لکھا جائے, اس کو تمنا ہو اور پھر بھی نہیں لکھا گیا, وہ روٹ بھی جاتا ہے. ہاں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بڑے تلخ تجربات ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین. یعنی شادی کے حوالے, آج ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ لنک کرتا ہے. شادی کے حوالے سے دیکھا گیا, یعنی ایک تجربہ میں شیئر کروں کہ نارملی ہوتا ہے, ہمیں تو اس کا تجربہ ہے, مجھے تو ہے, کہ اگر قرب و جوار میں کہیں شادی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیونکہ جہیز میں ہمارے یہاں عرف ہے, رواج ہے, اور اچھا بھی ہے کہ قرآن پاک بھی دیتے ہیں. جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن پاک بھی اس کو دیتے ہیں جہیز میں. اچھی بات ہے, بالکل دینا چاہیے, اسے پڑھنا ہے, نیا گھر بسا جا رہا ہے تو قرآن پاک کا نسخہ بھی اس میں ہونا چاہیے. تو اب وہ قرآن پاک منگانے کے لیے, جی قرآن پاک جہیز میں دینا ہے تو وہ چاہیے, تو اس کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے محمود بھائی. اب جب رابطہ کیا جاتا ہے تو وقت کیا ہوتا ہے, شام کو رخصتی ہے اور دوپہر کو فون کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک چاہیے, آپ لا دیں گے؟ تو مجھے اسی طریقے کا ایک وہ ہوا کہ یعنی ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی میں رات کے اوقات میں شادیاں ہوتی ہیں, یعنی عشاء کے بعد کے اوقات میں نارملی شادیاں ہوتی ہیں, اور مجھے مغرب سے کچھ دیر پہلے فون کیا جا رہا ہے کہ وہ ساری تیاری تو ہو گئی لیکن قرآن پاک تو لینا بھول گئے. اب یہ احساس ذمہ داری کی بھی بات ہے اور شرمندگی کی بھی بات ہے کہ جب آپ نے بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کری, جہیز دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے, کم دینا چاہیے, زیادہ دینا چاہیے, کیا دینا چاہیے, کیا نہیں دینا چاہیے, یہ موضوع نہیں ہے اس وقت. تو اب جب آپ نے شادی کی تیاریاں شروع کری جو بھی, تو آپ کی سب سے پہلی توجہ تو قرآن پاک پہ ہونی چاہیے تھی, اس اعتبار سے کہ بیٹی کو کیا دینا ہے. تو سب سے پہلے تو تربیت دینی, اور اس کے بعد جو فزیکلی ہاتھ میں آنے والی چیز ہے اس میں کوئی چیز دینی ہے تو قرآن پاک کی نسخہ دینا ہے. یعنی سب سے پہلے دینی ہے قرآن کی تعلیم, اور اس کے بعد فزیکل جو چیز دینی ہے وہ قرآن پاک کا نسخہ دینا ہے. تو آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہے یہ, یا آپ بھولے بیٹھے ہوئے. اچھا پھر وہ اس میں یہ بھی نہیں ہوتا, جیسے میں عرض کروں کہ جہیز لینے جا رہا ہے نا, اب وہ فرنیچر لینے جا رہے ہیں تو اس مارکیٹ میں بھی جائیں گے, اس مارکیٹ میں بھی جائیں گے. اچھا خالد بھائی آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے, رضا بھائی آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے, محمود بھائی فلاں جگہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا کوئی فرنیچر والا دوست ہے جاننے والا, تو ہم جا رہے ہیں, ذرا آپ چلے چلیں ہمارے ساتھ. تو ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے. اچھا وہ شرارہ غرارہ لینا ہے یا شیروانی لینی ہے یا جو بھی لینا ہے, وہ مارکیٹوں کی مارکیٹیں چھانی جائیں گی, اور فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کی شادی کے کپڑے بہت اچھے تھے تو اس سے بھی مشورہ کر لیا جائے گا, ساری چیزیں دیکھ لی جائیں گی. لیکن جب یہ دینی چیزیں آتی ہیں نا تو پھر ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, بس ٹھیک ہے یار کر دینا, جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کر لینا. اچھا یہ پہلو تو ہی کا ایک یہ پہلو. دوسرا یہ کہ جو گواہ بن رہے ہیں,
یہ جو گواہ بن رہے ہیں یا جنہیں گواہ بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ خالد بھائی نے کہا کہ انہیں اس بات کا احساس ہونا، اچھا انہیں بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ ہم جا کہاں رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یوں تو کسی کو بھی گواہ بنا لے جو اس کی اپنی شرائطیں تھوڑی وسیع شرائطیں، اسی لیے جو ہے خاندان کے کسی بھی فرد کو اٹھا کے جو ہے وہ گواہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس پہ جائیں کہ شرائط کی جو کریم ہے، یعنی اوپر کی طرف ہم جائیں شرائط میں، تو پھر یہی ہے کہ اچھا صالح متقی پرہیزگار نیکوکار جو شخص ہو اسے نکاح کا گواہ بنایا جائے۔ یہ شرائط میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، حسن وہ ہو جائے گا، حسن معاشرت میں سے، معاشرت میں تو نہیں، ایک اچھی بات ہو جائے گی کہ بہتر یہ کہ ایسا شخص ہو۔ اچھا پھر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو یعنی شاید بچپن سے جو نا گواہ بنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں خاندانوں میں، وہ رائج ہوتے ہیں، جیسے نکاح خواہ رائج ہوتا ہے تو ایسے وہ افراد بھی رائج ہوتے ہیں، انہوں نے ہی گواہ بننا ہوتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے جو خالد بھائی نے کہی کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، نکاح نامے میں نام جو لکھوا رہے ہوتے ہیں اسی وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کس کو بنا، اچھا اس کو بنا دو، اس کو بنا، ہاں آپ بن جاؤ، آپ بن جاؤ۔ تو یہ احساس ذمہ داری کی بات ہے، اور بالخصوص جو وکیل بنتا ہے، ہمارے یہاں جو نکاح کا انداز رائج ہے پاکستان میں، تو ہمارے پاکستان میں ایشیا میں جو میرے علم میں ہے تو وکیل بنایا جاتا ہے، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے، جس اسلامی بہن کی شادی ہوتی ہے اس کا وکیل بنایا جاتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو وکیل کی جو خوبصورتی ہے اس میں سے بھی ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ محرم ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے۔ محمود بھائی یہ اس طریقے سے ہم چل رہے ہیں معاشرے میں تو بہتری کا پہلو کیسے نکلے گا، ہم ذمہ داریوں کا تعین کیسے کریں گے؟ ابھی بھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا تو اس پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے، اپنی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ وہی ہے کہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ سے سوال ہوا نا، فتاوی رضیہ شریف میں پورا رسالہ ہے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، اللہ، تو فرمایا کہ اگرچہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کتنا بڑا حق ہے، فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے قرآن پاک میں انشکر لی ولی والدیک، ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اصل میں رسالہ جو تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ حقوق اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ پھر سیدی اعلیٰ نے جو حقوق بیان فرمائے ان میں سے جہاں سے تربیت کا مرحلہ شروع ہوا، قرآن پاک ناظرہ پرانے اور قرآن پاک کی تعلیم کے بعد سیدی اعلیٰ نے جو چیزیں گنوائی ہیں، ایک ایک کر کے وہ چیزیں اور وہ حق جو ہیں وہ گنوائے ہیں، حق گنوائے ہیں کہ والدین ان چیزوں کی اولاد کی تربیت کریں۔ کل پرسوں ہی میں پڑھ رہا تھا اور میں نے گنے حقوق تو 80 سے زائد حقوق اولاد کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعی طور پر اس رسالے میں بیان کیا۔ ہاں، اور فرمایا کہ یہ یعنی احادیث کا نچوڑ ہے، آخر میں جا کے رسالے کے فرمایا۔ اچھا اس میں قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہے نا یعنی ہم خاص اس تربیت کی بات کر رہے ہیں، تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا، شروع کہاں سے کیا، رسپانسبلٹی کس کو دی؟ رسپانسبلٹی والدین کو دی۔ فرمایا ان کا حق بڑا ہے بہت، ان کا اولاد کو ان کی کس طرح عزت کرنی چاہیے، کس طرح ان کا حق ماننا چاہیے، اس پر آیت کریمہ بیان فرمائی، لیکن اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹیز اور اس کے بعد ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی بیان فرمایا، اور وہ ذمہ داری کی چیزیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ نے قرآن پاک یعنی ہم پچھلے جو ہے نا 32 چھوڑ کر 33واں جو بیان فرمایا اس میں کیا تھا؟ قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ پھر 34واں جو بیان فرمایا عقائد کی تعلیم دینا، مسلمانوں کے جو عقائد ہیں وہ اس بچے کو سکھانا۔ اس کے بعد عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھانا۔ اس کے بعد اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی، علماء کی محبت، اچھا یہ سکھانا، یعنی یہ ذمہ داری کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ والدین کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ 7 برس کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دینا۔ اچھا اس کے بعد محمود بھائی ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ بچہ ہے 7 برس کی عمر سے نماز کی ایک اس کی ذمہ داری لگا دی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی ایک رسپانسبلٹی اپنی طبیعت میں لے کر آئے کہ میں بھی کسی چیز کا ذمہ دار ہوں۔ والدین کی طبیعت میں یہ چیز آئے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ چیز سکھانی ہے، اور بچہ اپنے ذہن میں یہ لے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ جب یہ ذمہ داری ہوگی کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، اب یہاں پر ہم چھوڑ نہیں دیتے بچے کو کہ نماز پڑھنی ہے جیسے چاہو پڑھ لو، پہلے سجدہ کر لو، رکوع بعد میں کر لینا، اس کی بھی ذمہ داری ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ پہلے یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔
اس میں نماز تو سکھائی جائے گی مہروز بھائی، مگر نماز سے پہلے اگر بندے کا خود اپنا کردار گھر والے کا ہوگا تو بچہ لے گا. 7 سال کا بچہ کیا لے گا؟ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. یوں تو بھاری لگتا ہے محمود بھائی جیسے بیان کر رہے ہیں نا، یوں تو بھاری لگتا ہے کہ یار 7 سال کا بچہ ہے، اب اس کو نماز پڑھائیں، یوں کریں وہ کریں، تو بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہی تو ہے جانے دو. لیکن اگر آپ ان گھرانوں کو دیکھیں نا کہ جن گھرانوں میں اسلامی بہنیں اسلامی بھائی نمازوں کے پابند ہیں، تو پھر دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کا تو 2 سال کا بچہ ہے، یعنی جس سے ابھی کھڑا ہونا ہی آیا ہے اور جو ڈگمگا کے ابھی چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ادھر والدہ کھڑی ہوئی، ادھر بہن کھڑی ہوئی، ادھر مطلب بھائی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گھر کا مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی جائے نماز، کوئی نہ کوئی کپڑا لے کر آ جاتے ہیں، اپنے انداز پہ بچھا بھی لیتے ہیں اور اپنے انداز پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، بات پوری نہیں ہوئی، آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری. نعت ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا. ہمارے بھی دل کی خواہش ہے انشاءاللہ اسے شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام مرتضی عطاری ماتلی سے بات کر رہا ہوں. میرے نعت خوان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے منقبت سننا ہے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال دیجیے. محمد عمیر حمزہ عطاری واقعہ ایکسپٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میروز بھائی آپ کا اسلام مدینہ مدینہ. نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. چلیں جی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. آپ کے نام لینے سے مجھے خوشی ہوئی ہے، میرا نام کوئی درست انداز پہ لے لے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل شریف عطاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا موضوع ہے. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں ذمہ دار کون. میں نگران پاکستان حاجی شاہد عطاری دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مدنی پھول یہ الحمدللہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم فضائل جو ہے نا یہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور مسائل کو ہم دوسروں کی طرف، یعنی اگر کوئی فضیلت والا کام ہے تو ہم نے کیا ہے، اور اگر مسائل ہیں تو پھر پوچھتے ذمہ دار کون، تم اس کے ذمہ دار ہو، تمہارا قصور ہے. تو آپ فرماتے ہیں تم ہم والا یہ تم والا فارمولہ نہیں، بلکہ ذمہ دار کون، قصور کس کا. فرماتے ہیں میرا. جب میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا، میں اپنی خطا کو مان لوں گا، تو معاشرے کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ فتنے ختم ہو جائیں گے. اور میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو مدنی مقصد دیا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ عز و جل. عقیل شریف بھائی، آپ کے نام کا اثر جو ہے نا ایسا لگتا ہے آپ کی شخصیت پر ہے. عقیل بھی ہیں آپ اور شریف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عقل بھی بڑھائے، آپ کی شرافت بھی بڑھائے. اور آپ نے جو مدنی پھول دیا واقعی میں تو سو سنار کی اور ایک لوہار والی بات ہے کہ فضائل جو ہے وہ اپنی طرف اور مسائل دوسروں کی طرف. اور مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ حضرت نے عقیل بھائی نے ہمارے ریفرنس دیا کہ نگران پاکستان کابینہ ہمارے حاجی شاہد عطاری مدظ اللہ العالی نے یہ مدنی پھول دیا ہے اور اس کے الفاظ اور انداز بتا رہے ہیں کہ انہی کا مدنی پھول ہے. حاجی شاہد کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے محمود بھائی کہ نیکیوں سے عقل بڑھتی ہے، نیکیاں کرنے سے عقل کامل ہوتی ہے. اور جتنا دیکھا ہے حاجی شاہد عطاری مدظ اللہ العالی کو الحمدللہ عز و جل، باقی میں کہ جس کو کہتے ہیں عقل کامل ہونا، اس کے نظارے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہماری بھی عقل کو سلامت فرمائے، کامل فرمائے، اس کا فیضان عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام سید جنید اتاری ہے. میں ان کی گجرات والوں سے بات کر رہا ہوں. میرے کھلے اکثر لیلا کہتے کہتے میں میری نعت صرف یہ فرمائش ہے. آخری وقت میں کیا رو دکے دنیا دیکھو. ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جو موضوع ہے ذمہ دار کون، تو اس وقت تو مہروز بھائی ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹھہرانے میں ہے کہ ذمہ دار تم ہی ہو. ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں بھی آگے ہے.
تو महरोज भाई बात ये है कि चाहे घर है, बाहर है, गवर्नमेंट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, प्राइवेट है, जब हम जिम्मेदारी का एहसास नहीं लेंगे तो जारी बात है वो अगले पर थोपने ही की करेंगे, अगले को ही इसका ठहराएंगे। तो हमें जिम्मेदारी का जो एहसास है वो कैसे पैदा हो सकता है, यानी कौन से अवामल हैं, इन पर भी मदनी फूल इरशाद फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ शामिल कर रहे हैं, कुछ आगे हमारे सिलसिले के सीक्वेंस में शामिल हैं। आप मदनी चैनल का सिलसिला देखते रहिए आखिर तक। अल्लाह ने चाहा तो अच्छे अच्छे मदनी फूल देने की नियत किए बैठे हैं। कुछ मैसेजेस भी आपके शामिल करते हैं। सलाम, नाज सुना दें मुझ पे भी चश्मे करीमाना मेरे आका करना, मेहरबानी होगी बहुत बहुत। ठीक है जी, कोशिश करेंगे कि मेहरबानी कर दें। मुबशिर अत्तारी हैं। कलाम सुना दें खिली खिली कलियां हैं तैयबा की गलियां हैं। ठीक है जी, सादात फैमिली लाहौर से नियत करते हैं। मदीना छोड़ के अब उनका दीवाना ना जाएगा, फ्रॉम मुल्तान शरीफ अकील सैफी। ठीक है जी। मुझे ये मनकबा सुना दें फूलों की महकार मगर तेरी कमी है। ठीक है जी, ये इस्लामी भाई की फरमाइश है। और भी मैसेजेस हैं, अगले सीक्वेंस में इंशाल्लाह शामिल करेंगे और आपके जो फरमाइश आई हैं इसका कलाम भी शामिल करेंगे। लेकिन हमारे पास अहमद रज़ा भाई मौजूद हैं, तैयारी किए बैठे हैं और माइक इनको उठवाएंगे, बिल्कुल कलाम पढ़वाएंगे। लेकिन पहले शामिल करते हैं एक मदनी गुलदस्ता सिलसिले में। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते के सेगमेंट वाह क्या बात आला हजरत की में आपको मरहबा कहते हैं। इस सेगमेंट में हम मुजद्दिद आज़म मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की शान और आपका जिक्र खैर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कई खुसूसियात से नवाजा। इल्मी और रूहानी एतबार से 14वीं सदी में आपको वो मकाम अता फरमाया कि सारे उलमा और सारी अवाम आपको बयक ज़बान इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। आप मुजद्दिद आज़म हैं, आपने दीन के बहुत से काम किए और दीन की तजदीद के हवाले से आपकी खिदमात आज भी मुसलमानों को याद हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक खुसूसियत यह है कि आप कुरान और सुन्नत और पूरी उम्मत के अकायद और नजरियात के जबरदस्त तर्जमान हैं। आला हजरत के फतावा हों या आला हजरत की दीगर तहरीरात या आला हजरत के अशआर ही ले लें, हर जगह आपको ये बात मिलेगी कि आला हजरत का कलाम कुरान मजीद, बुरहान रशीद और अहादीस मुबारका का हकीकी और जबरदस्त तर्जमान है। और 14 सदियों में मुसलमानों के जो नजरियात हैं और बिलखुसूस सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुसलमानों की उम्मत की जो मोहब्बत और अकीदत है और इश्क है, उसका इजहार आला हजरत के कलाम से होता है। पिछले दौर के उलमा, औलिया और आशिकाने रसूल सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत का जो अंदाज अपनाते, जज्बात का जो इजहार करते, उन्हीं जज्बात और उन्हीं अंदाज को आला हजरत ने अपने कलाम, अपने अशआर के जरिए आगे बढ़ाया। मिसाल के तौर पर काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अश्शिफा बितारीफी हुकूकिल मुस्तफ़ा में इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया जिक्र फरमाया। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के अजीम मुज्तहिद और अजीम मुहद्दिस और फकीह हैं और लाखों करोड़ों मुसलमान इनकी तकलीद कर कर मालकी कहलाते हैं। आप बड़े आशिक रसूल थे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इश्क की और मोहब्बत की ये दलील थी कि आप मदीना मुनव्वरा और उसकी जमीन से बड़ी मोहब्बत फरमाते और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीने में होते हुए कभी मदीने में अपनी सवारी पर सवार ना हुए। जब आपसे इस बारे में सवाल किया गया कि आपके पास उम्दा उम्दा सवारियां हैं लेकिन आप मदीना शरीफ में अपनी सवारियों पर सवार नहीं होते बल्कि नंगे पांव ही इस सरजमीन पर चलते हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला से हया आती है कि मैं उस जमीन को अपने जानवर की टापों से रौंदूं
کہ جس زمین میں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ شیخ علی بن سلطان المعروف مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی عربی میں ایک شرح لکھی جس کو شرح الشفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شرح الشفا میں مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے اور اس فرمان کے تحت ذکر فرماتے ہیں اور عشق کی بات کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی یہ علامت ہے کہ آپ کے دیار، آپ کے شہر اور اس سرزمین سے بھی محبت کی جائے جس زمین کی مٹی کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اس مٹی کے تقدس اور ادب و احترام کا بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا میں فرماتے ہیں اذ لو امکن للانسانی، کہ اگر انسان کے لیے یہ ممکن ہو، انسان کی قدرت میں اگر یہ بات ہو کہ اللہ یطأھا برجلیہ، کہ وہ مدینے کی مبارک سرزمین کو اپنے پاؤں سے نہ روندے، اپنے پاؤں سے اس زمین پر نہ چلے، بلکہ وکان یقدر، اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ الا ان یمشی فیہا بعینیہ، کہ وہ مدینے کی سرزمین پر اپنی آنکھوں کے بل چلے، اگر وہ اس کی قدرت رکھتا ہے لکان لائقا لتعظیم ما لدیہ، تو مکین لا مکان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا یہ تقاضا ہے اور اس کی شایان شان ہے کہ بندہ اپنے سر کے بل اور اپنی آنکھوں کے بل چلے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسی عقیدے اور اسی نظریے اور اسی عشق کے انداز کو اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ یہ وہ مقام نہیں کہ جس پر پاؤں کے بل چلا جائے۔ اگر انسان اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اپنے سر اور اپنی آنکھوں کے بل چلے تو اس پر لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مقام پر اسی بات کا بیان فرمایا اور مدینے کی زمین کے تقدس کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے جا چشم سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے جا چشم سر کی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جس سرزمین کا ادب فرماتے اور اس سرزمین پر مدینے کی سرزمین پر اپنے جانور پر سوار نہ ہوتے، ننگے پاؤں ہی چلا کرتے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت فرمایا کہ اگر انسان کے بس میں ہو، اس کی طاقت اور قدرت میں ہو کہ وہ مدینے کی سرزمین پر پاؤں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے ذریعے چلے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ادب و احترام کے شایان شان ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کے بل چلے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس سرزمین کا کس اچھے انداز میں ادب فرماتے، اور مولانا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق کی بات کی کہ اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ مدینے کی سرزمین پر اپنے پاؤں کے بل نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے بل چلے۔ انہی بزرگان دین کے نظریات اور انہی محبت کے جذبات کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امت کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی علماء اور صوفیاء اور بزرگان دین کے ورثے کو اگلی امت تک بڑھانے کے لیے اپنے اشعار، اپنے کلام کے ذریعے انہی جذبات کو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو مدینے کا سوز، مدینے کی محبت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین، ان علماء مبین کی محبت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
احمد رضا. اتاری فیملی ہے ناروال سے اور انہوں نے واٹس اپ میسیج کیا ہوا ہے کہ آپ واٹس اپ میسیجز شامل کیوں نہیں کرتے. تو واٹس اپ میسیجز ہی شامل کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہو رہے ہیں یہ واٹس اپ میسیج ہی بیان ہو رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ واٹس اپ میسیجز جو ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں تو سارے تو انڈرسٹوڈلی بیان نہیں ہو سکتے, اس میں سے کچھ جو ہے بیان کر لیتے ہیں. اچھا سلیکٹڈ بھی نہیں ہوتے ہمارے یہاں, یہ جو ہم بیان کرتے ہیں سلیکٹڈ نہیں ہوتے بلکہ نارملی میں تو کنٹینیو چل رہا ہوتا ہوں, جیسے جیسے آ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے بیان کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو میسیجز کرنا, سب کے اچھی نیتوں کے ساتھ کال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احمد رضا بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے گئے, مانگتے تاجدار پھرتے گئے, وہ سویلا لزار پھرتے گئے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے گئے, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے گئے, وہ سویلا لزار پھرتے گئے. یا مصطفیٰ ہو پھر اذن
حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال کل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا آمین بجاہ نبی الامین. ایک کال کا کہا جا رہا ہے, کال دے دیجئے پہلے پھر ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. احمد اتاری بات کر رہا ہوں, تحصیل ننکانہ بچے کی شہر سے. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے پیارا سلسلہ ہے, اور روزانہ ہی اس کے ہم سلسلے تقریباً دیکھتے ہیں, اور
اس میں روزانہ ہی ایک نیا موضوع جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جس میں الحمدللہ تربیت کے کئی سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ذمہ دار کون، اور شروع میں جو ہے وہ ایک حکایت بیان کی گئی کہ اس انداز پر جو سیٹھ ہے یا مالک ہے اس نے جگہ جگہ مطلب غصے کی کیفیت جو ہے وہ نافذ کی۔ تو دو ایک باتیں اس معاملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس اوقات یہ جو سیٹھ یا مالک یا اسی طرح کوئی بھی ذمہ دار یا گھر کا سربراہ جو ہے، اس کے سامنے یقیناً اس کو اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھے تاکہ کئی سارے جو معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نہ ہوں۔ مگر اس میں اس بات کی طرف بھی جو ہے اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے کہ بعض اوقات ماتحت لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سیٹھ وغیرہ کے بار بار توجہ دلانے اور سمجھانے کے باوجود بس اوقات بارہا نرمی بھی وہ کرتا ہے، مگر بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ طرح طرح کی سامنے آتی ہیں، جس سے کمپنی کو نقصان وغیرہ ہونے کی صورت بنتی ہے، یا مال کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، یا اگر کوئی وقف کا ادارہ ہے تو اس میں وقف کے مال کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بار بار سمجھایا جائے تو اس وجہ سے بھی مالک یا ذمہ دار کی جو ہے وہ طبیعت میں اس طرح کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، چاہے وہ ماتحت ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے تربیت ہوتی ہے کہ جس طرح کی موجودہ کیفیت ہے اس میں وہ اپنا جو ہے وہ علم سیکھے، تو جس کی جو ذمہ داری اور جس کو جو کام کی مصروفیت ہے اس کے اگر وہ شرعی تقاضے کے مطابق جو ہے اس کو پورا کرے تو امید ہے کہ مالک یا کوئی بھی ذمہ دار جو ہے وہ کام کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز وہ مطمئن ہوگا اور اس طرح کی خرافات پیدا نہیں ہوں گی۔ ادروائز اگر ماتحت یا نوکر وغیرہ کاموں میں کوتاہی کریں گے اور بار بار غلطیاں کریں گے تو اس طرح کے پہلو سامنے آئیں گے۔ تو برائے کرم اس طرف بھی اگر تھوڑی سی توجہ دے کر ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مدنی پھول دیے جائیں کہ جس سے ہر ایک اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اس کا ضروری علم سیکھے تاکہ وہ کام بحسن خوبی ہو اور پھر اس طرح کی نوعیت کم سے کم پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ مدنی پھول دیے ہیں، اللہ رب العزت اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک سائڈ پہ گفتگو کرنا وہ تو درست نہیں ہوتا بعض اوقات، بلکہ دونوں ہی طرفین جو ہیں، دونوں ہی طرف جو ہے اس پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اور دین اسلام کو قرآن کریم میں دین قیم کہا گیا ہے۔ دین قیم سیدھا دین بھی ہے، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے متوازن دین ہے۔ دین اسلام متوازن دین ہے کہ جب یہ کسی ایک طبقے کے، ایک طرف کے، ایک سائڈ کے حقوق بیان کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسری طرف کا حق اور اس کے جو حقوق یا فرائض ہیں ان کو اگنور کر دے اور وہ بیان نہ کیے جائیں۔ البتہ بعض اوقات گفتگو کا سینیریو ایسا جا رہا ہوتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ ایک کے طرفدار بن بیٹھے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بات یہی ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر کوئی ملازم یا ماتحت فرد جو ہے وہ غفلت کا مرتکب ہوتا ہے، احساس ذمہ داری نہیں کرتا، کام یا بات یا جو بھی معاملہ ہے اس کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش اور صحیح نہیں کرتا، تو یقیناً اس سے باس پرس ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب وہ ایسا ہو جاتا ہے، تو بھی دیکھیں احادیث میں تو یہی آیا کہ اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں، تو 70 دفعہ تک، 70 بار تک فرمایا کہ 70 بار تک جو ہے معاف کر دو۔ اس طریقے کا مضمون اور خلاصہ احادیث میں آیا ہے۔ اب بات یہ رہی کہ سمجھائیں کیسے، واقعی میں پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھائیں کیسے، یعنی وہ محاورے میں کہتے ہیں بعض لوگ محمود بھائی کہ یار یہ جو ہے نا لاتوں کے بھوت ہیں، یا پھر کہتے ہیں یہ گھی جو ہے نا وہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا، اس طریقے کی بات ہے۔ جی اس پر حدیث پاک جو ہے نا وہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمایا کہ ایما وال ولا علی قوم فلان ورفقہ رفق اللہ تعالی بہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ کوئی کسی قوم پر والی بنے ٹھیک ہے تو وہ ان پر آسانی نرمی کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن اس پر آسانی فرمائے گا. ایما والی، کوئی کہاں پر کہیں پر بھی والی بنے. ایسا نہیں ہے کہ ماتحت جو ہیں وہ غلطیاں نہیں کرتے، بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو نا وہ بالکل پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کو چھپانا، مقصد یہ ہے کہ جو اس میں غصہ بھی آنا فطری ہے، بالکل فطری ہے، ایسا ہی ہے. اسے غصہ بھی. ہاں، تو مطلب مقصد کیا ہے، جو یعنی سمجھیں کہ آپ درس کیا ہے اس کے لیے، جو بڑا ہے اس کے لیے درس جو ہمیشہ یہی بزرگ دیتے ہیں اور یہی احادیث مستفاد ہوتا ہے کہ نرمی 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 اختیار کرے. یعنی اسی بات کو جو وہ فار ایگزامپل جو شروع میں ایگزامپل جس پہ یہ گفتگو ہوئی، وہ فائل پوری نہیں ہوئی تھی، اسی کو وہ بٹھا کے سمجھا بھی سکتے تھے، مطلب ایک اچھے انداز میں بھی کہہ سکتے تھے. تو یوں مطلب ذمہ داری جو ہے یا جو بھی ہے وہ احساس اس کا ہو اور پھر اس کو احسن طریقے سے ادا کرے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناراض ہونے سے یا کسی پر غصے ہونے سے یا سختی کرنے سے اچھے ریزلٹس آتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو ہمیں بتایا گیا نا کہ نرمی کریں، نرمی اختیار کرنے کا، تو واقعی اس سے جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. اچھا محمود، اگر ریزلٹ اچھا آ بھی جائے، جیسے کہ کسی نے مطلب تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار وہ ذرا سی سختی کری، ٹیڑھی زبان استعمال کری، الٹی آنکھیں دکھائیں تو کام ہو گیا، یہ ہو جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جہاں شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی، جہاں اللہ اس کا رسول اجازت ہی نہیں دے رہا، تو پھر اس طریقے سے کام کی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ طریقہ اس کا یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے اور جو رائج بھی ہے، اور کامیاب لوگ یعنی بزنس کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے لیں تو کامیاب دکاندار یا کامیاب بزنس مین، کامیاب انڈسٹریلسٹ جو ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی سنتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ آپ احسن انداز میں عقل و شعور کے دائرے میں رہ کر اس کو سمجھائیں، تنبیہ بھی کریں، اس کو یہ نوٹس بھی دینا چاہیے کہ آپ کی نوکری خطرے میں، آپ کی ملازمت خطرے میں، آپ کی ذمہ داری جو ہے یہ خطرے میں آئی ہے آپ کی ان غفلتوں کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے. اور بہرحال آخری آپشن یہ موجود ہے کہ اس سے معذرت کر لی جائے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ لڑ جھگڑ کر غصے میں کسی کو نکالنا یا کسی کی ذمہ داری سے فارغ کرنے سے بہتر ہے کہ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے معذرت کر لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کام نہیں کر پا رہے تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان باتوں پر نا جی بندہ ذاتیات پر لے جاتا ہے اس کو اور ایک جھگڑا پال لیتا ہے. اب اس جھگڑے میں پھر آگے جا کر جس طرح کے نقصان ہوتے ہیں، پوری کی پوری انڈسٹری تباہ کرنے کی ایک صورت بن جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اکائی کو نہیں روکا گیا، بنیاد کو نہیں روکا گیا. ٹھیک ہے، جب بنیادی مسئلہ اسی وقت حل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر کسی نے اپنے ملازم کو بہت بری طرح جھاڑ دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جھاڑنے کے بعد فوری طور پہ نہ اس کی زندگی ختم ہو گئی نہ اس کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، حل کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہو گیا. جب آپ دیکھیں کہ حوصلہ افزائی بھی تو ادارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ترقی بھی تو ادارے ہی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پرٹیکولر یہ جو ایک کیس ہے خاص، اس پر ہی اگر دیکھ لیں تو ہو گئے، تو بعد میں وہ بھی کہہ سکتا ہے سر اس وقت آپ نے ڈانٹا تھا. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے اداروں میں ٹھیک ہے کہ ملازم کو کچھ برا لگا، اس نے جا کے بڑوں کو کہا حضرت یہ کام اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے نا تب بھی میں کر دیتا، مجھے ناگوار گزرا. اور نارملی جو کام کا انداز ہے نا خالد بھائی، وہ یہی ہے مل جل کے کام کرنے کا، چاہے کوئی بڑے عہدے پر ہو، چاہے چھوٹے عہدے پر ہو. تجربہ بھی ہے اس کا، مشاہدہ خود آپ یہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، مل جل کر کام کرنے والا آقا امت اور حضور علیہ السلام کی جو شانیں ہیں. ایک مرتبہ کسی سفر میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور کام کو تقسیم کر لیا. ٹھیک ہے کہ بھئی چھری میں نے پھیرنی ہے، کھال اس نے اتارنی ہے، اور جو بھی کام گوشت اس طرح بنانا ہے، یہ سارا اس طرح سے تقسیم کر لیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پکانا شروع کریں گے تو لکڑیاں جمع کرنا پھر میری ذمہ داری. اللہ اکبر کبیرہ. خود پریکٹیکلی انوالو ہیں ہر کام میں. ٹھیک ہے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیے حضور علیہ السلام خود انوالو ہیں، اپنے کاندھوں پر یعنی یہ مٹی اٹھا رہے ہیں. سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اگر ہم خالی باب کی بات پوری ہوئی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اگر ہم شخصیت اور ان کی ذات دیکھیں اور ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ایک الفت، محبت اور عشق کی کیفیت تھی، وہ تو یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا ہوتے تو کہا میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، ان کو میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا. تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان لیکن تعلیم امت کے لیے، سمجھانے کے لیے
یہ انداز ہے ہمارے اسلاف. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کام ہم بخوشی خود کر لیں گے. ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میں آپ لوگوں میں نمایاں رہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور اللہ بھی اسی بات کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. رضا بھائی آپ کی طرف آؤں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہمیں پتہ چلا ذمہ داری اٹھانے کے حوالے سے, ذمہ داری کو نبھانے کے اعتبار سے, اور اپنے ماتحتوں کی کیا کہنا چاہیے حوصلہ افزائی بھی ہو اور باز پرس بھی ہو. اس حوالے سے ہمارے اسلاف کا احساس ذمہ داری کے حوالے سے کیا انداز تھا, کچھ ہمیں پتہ چلا. اس میں حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا ایک واقعہ ہے کہ جو رات کے وقت آپ مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں آپ دورہ فرما رہے تھے, اور ایک گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر جو ہے وہ خالی دیگچی چڑھائے ہوئے ہے اور بچے جو ہے وہ اس کے ارد گرد بیٹھے رو رہے ہیں. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو کہا دیگچی میں کیا ہے؟ کہا دیگچی میں تو کچھ نہیں ہے, دیگچی خالی ہے اور یہ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے تاکہ بچے سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور سو جائیں انتظار کرتے کرتے. مطلب اس میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, پانی وغیرہ ڈالا ہوا جو بھی نہیں. اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے بے قرار ہو گئے اور فوراً واپس لوٹے اور ایک بڑی سی بوری اپنے کاندھوں پر آپ لاد کر جس کے اندر آٹا, گھی اور دیگر کپڑے وغیرہ کا سامان, اور یہ آپ بھر کر اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری پیٹھ پہ لاد دو. یعنی غلام سے کہا کہ یہ تم اٹھا کے میرے ساتھ نہ آ جاؤ بلکہ یہ میری پیٹھ پر لا دو. تو اس نے عرض کی کہ امیر المومنین میں خود اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں, اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہی ہونا ہے. اب جب آخرت میں پھر وہ بوری اٹھائی اور اٹھا کر اس گھر کی طرف چلے گئے اور وہاں پر وہ کھانا وانا ان کو دیا اور بچے خوش ہو گئے, بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. تو یہ اسلاف کا انداز تھا. چونکہ آپ امیر المومنین تھے, حاکم تھے, تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی, نہ کہ ایک نارملی ایک فارمیلٹی پوری کی, ہاں اچھا بھائی ٹھیک ہے پکڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا کسی کے ہاتھ بھجوا دیے, نہیں, بلکہ اس کام کو لیا اور اس کام کو اتنے خوبصورت انداز میں آخر تک پہنچایا کہ وہ کھانا پکوایا, بچوں کے ساتھ خود بھی کھایا, بچوں کے ساتھ کھیلے بھی. یعنی ذمہ داری کو بڑے خوبصورت انداز سے پورا کیا. ابھی جو یہ کلام پڑھ رہے تھے اس کلام کو بھی اگر دیکھیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو آخری مقطع ہے, اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. یعنی اس میں بھی اگر کوئی بات نہیں پوچھ رہا تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے میں یہی فرمایا کہ تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں, یعنی کہ تیرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہزار پھرتے ہیں. یعنی کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا دیا, بلکہ اس بات کا بھی خود ہی نے سوال, خود ہی کا جواب کہ اگر کوئی بات نہیں پوچھ رہا تو اس کا ذمہ دار بھی رضا تو ہی ہے, خود ہی ہے. ایسا اعلیٰ حضرت کا بھی انداز. امیر علیہ سنت کی اگر ذات بابرکت کو دیکھیں تو امیر علیہ سنت کا جو آپ نے فرمایا گھل مل کر رہنے والا انداز, اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ جو امیر علیہ سنت کی افطاریاں دکھائی جاتی ہے, افطار کے بعد کا کھانا دکھایا جاتا ہے, اس میں آپ چاہیں تو اکیلے بیٹھ کر آرام سے کھائیں, بالکل, لیکن ایک تعلیم امت کا بھی انداز ہے, لوگوں کے ساتھ موجود ہے, ان کو سکھایا بھی جا رہا ہے, سنتیں بتائی جا رہی ہیں. پھر جو آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں سب اپنے آپ میں اپنی ذات میں ایک فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں امیر علیہ سنت کے دسترخوان پر موجود ہوں. اور خالد بھائی بڑی درست بات آپ نے کہی ہے. واقعی میں امیر علیہ سنت سے ظاہر سی بات ہمارا ایک عقیدت, محبت, ایک روحانی رشتہ ہے. تو سحری اور جو ہے نا کھانے کے مناظر ہم بھی دیکھتے ہیں, خود شرکت بھی کی ہے, دیکھا بھی ہے. تو بعض اوقات خیال آتا ہے واقعی میں کہہ رہے ایک دو دن کی بات ہونا تو چلو یہ ہے کہ گزارا کر لیتے ہیں. ہم بھی مطلب 3 دن کے مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو اللہ میں سفر کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس سفر میں آنے والی جو بھی آزمائش یا پریشانی ہو ان پہ ثابت قدمی بھی عطا فرمائے اور اس سے برکتیں اس کی عطا فرمائے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ 1 2 دن 3 دن کی بات ہوتی ہے نا تو گزارا کر لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. اچھا پھر بعض اوقات گھر پہ فون بھی کر دیتے ہیں, بھائی آ رہے ہم کھانا صحیح پکا لینا, 3 دن تک ایسا کھانا کھایا. امیر علیہ سنت کو اگر ہم دیکھیں تو امیر علیہ سنت تو مطلب تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں نارملی امیر علیہ سنت کی روٹین یہ ہے کہ تنہا کھانا کم ہی کھاتے ہوں گے. اکثر اوقات جو ہے وہ کبھی سحری چلی, اچھا پھر رمضان میں جبکہ روزہ رکھنا ہے تو اس وقت بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں. یہ بس ان کی بزرگوں کی جو ہے اپنی ادائیں ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان انہوں نے پایا ہے. اور وہ جو ایک حدیث شریف ہے ہمارے امجد بھائی نے بھیجی ہمیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے
کہ جس سے لوگ بھلائی کی امید رکھیں اور اس کی شرارتوں سے امن میں ہوں. اور تمہیں برا شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ بھلائی کی امید نہ رکھیں اور اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہوں. تو اس میں جو بہتر لوگ بیان کیا گئے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے اسلاف کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اور نرمی اور رفق اور آسانی جو ہے یہ دین اسلام کی ایک نمایاں پہلو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مختصر گفتگو کو ہم لیتے ہیں، کچھ مدنی پھول ایسے لیتے ہیں جس سے آپ کی اور ہماری ذات میں مثبت تبدیلی آئے. ایک چیز ہم نے لی تھی شروع میں کہ اولاد بگڑنے کے اسباب، اس پہ گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ اولاد بگڑ رہی ہے. یعنی ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو دعائیں کرواتا ہے امام صاحبان سے، جہاں کسی معظم دینی کو دیکھا ان کے گمان میں نیک شخص ہے تو پھر وہ بیچارہ آتا ہے اور کان میں کہتا ہے کہ حضور دعا کریں کہ جناب میری اولاد کی ترکیب ہو جائے، اولاد نہیں ہے. تو جب اس طریقے سے کوئی دعا کا کہتا ہے تو بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، واضح بات ہوتی ہے کہ صاحب اولاد ہو جائے. اچھی بات ہے کہ بچوں ہی سے، اولاد ہی سے گھروں میں جو ہے گویا کہ ایک خوشیوں کی ایک دمک رمک ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس کے لیے جو بہتر اور مناسب جانتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو آتا اس لیے کہ جناب اولاد کہنا نہیں سنتی، بگڑ گئی، تنگ کر دیا، یوں کر دیا، منہ کر دیا. تو اب یہ جو یعنی اور ایک بڑا طبقہ ہے محمود بھائی، مطلب ایک بہت بڑا فیگر ہے جو اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اولاد ہے تو وہ اسے گوارا کر رہا ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہی جو بات ہماری چل رہی تھی، سیدی اعلیٰ نے جو وہ اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، تو اولاد کے حقوق میں سیدی اعلیٰ نے جو تعلیمات بیان کی ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ چیزیں اس کو سکھانی ہیں. اور اگر یعنی یہ ہو کہ آپ کی اولاد ہے، اس کو یہ سمجھائیں یا وہ یار یہ میرا بچہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا جو ہے نا سمجھدار ہے، سلجھا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک بات جو ہے نا وہ بڑی واضح ہے، جب تک وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت تک تو وہ اچھا ہی رہے گا. بات یہ ہے کہ جب وہ اپنا خود کا کمائے گا، الگ سے ہوگا، اس وقت وہ آپ کا کتنا جو ہے نا وہ خیال رکھے گا یا وہ آپ کی چیزوں کو کتنا سمجھے گا. اگر صحیح تربیت ہوئی ہوگی تو پھر اس وقت بھی خیال رکھے گا. وہ جس کو کہیں نا کہ بھائی اپنی اولاد کو یہ پڑھا لیں یا یہ سکھائیں یا یوں مطلب جامعہ کھلا ہے یا مدرسہ المدینہ میں پڑھائیں یا یہ مسئلہ ہے، تو کہ وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ ابھی اس کی حال کی کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں نا کہ وہ سکھائیں، واقعی وہ چیزیں اگر سکھائی جائیں نا تو پھر ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے. اگر توکل، قناعت، زہد، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں، ریا، عجب، تکبر، ان سب چیزوں سے بچایا جائے تو کیا وہ تکبر کا جو ہے نا وہ انداز اپنے والدین سے اپنائے گا؟ جب اس کو پتا ہوگا تکبر کس قدر بڑی جو ہے نا برائی ہے، بچپن ہی سے یہ چیزیں اگر سکھائی جائیں اور خود پتا ہو، خود احساس ہو اور خود جو ہے وہ بچے کو یہ چیزیں اگر سکھائی جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اور جو ہے اس کا رسپانسیبل ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی اور ذمہ دار ڈھونڈ لیتے ہیں، کسی اور کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ ذمہ داری اپنی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں نہ سکھانے کا جو اثر ہے وہ آج نہیں پتا چلتا. بھائی آج تو وہ بچہ چھوٹا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو ناراض ہو کے بولیں گے آپ کی بات مان جائے گا، آپ کے سامنے تو مان ہی جائے گا. لیکن کل کو جب وہ خود رسپانسیبل، خود جو وہ ایک جو ہے نا معاشرے کا فرد بن جائے گا، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ اس کو کوئی نہیں دیکھتا. اور اس کو اگر دیکھیں نا، اس کو مد نظر رکھیں تو امید ہے کہ کافی ساری جو ہے نا وہ خود ہی تربیت کرنے کی طرف ذہن جو ہے وہ مائل ہوگا. تو یوں سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ جو ہے علمیہ نے اس کو بڑے احسن انداز میں جو ہے نا وہ تسہیل کر کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا بھی ہے. مشعرۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، اولاد کے حقوق کے نام سے اس کو پڑھیں. اور یہ جو سائڈ ہے نا کہ اولاد جو ہے وہ مانتی نہیں ہے، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تو اس کے ابھی بھی مواقع ہیں، اس کو اچھی جو ہے نا وہ صحبت دیں، ابھی بھی کوشش کریں اس کو خود ساتھ لے کے آئیں. یہاں یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم اپنی اولاد کو مجھے وہ مفتی خان صاحب مدہ ذیل العالی استاد محترم کی وہ بات یاد آ رہی ہے، یہاں پر وہ بالکل موقع محل کے لحاظ سے وہ درست بیٹھے گی. فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص جو ہے بہت امیر تھے، بہت ان کے جو ہے نا وہ کاروبار وسیع تھے، دبئی سے وہ میرے پاس اپنا بچہ لے کر آئے اور وہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھائیں. اور جب بچے سے بات ہوئی، بچے کو پتا چلا کہ داخل فلاں اسکول میں کروایا ہوا تھا، یہ تعلیم دلوائی تھی. اب وہ بچے کے تو جو معاملات تھے وہ بالکل ہی جو
حرام چیزیں ہیں ان کو وہ درست سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی عقل ہی جو ہے نا وہ بالکل دماغ ہی اس کا، اس کی تربیت، تعلیم تربیت اور اس کو جو انوائرمنٹ ہم نے فراہم کیا وہ ایسی فراہم کری کہ جو معاذ اللہ اللہ ہی کا باغی بنا رہی ہے، اللہ کا نافرمان بنا رہی ہے، اللہ کے احکامات سے. اب ہم غور کریں نا کہ ہم کس اسکول میں کہاں پر کیا بھیج رہے ہیں، کیا سکھا، ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ بھی تو وہی آئے گا نا. یعنی اس پر غور کرنا محمود بھائی اگر اسے کنکلوڈ کریں تو یوں کریں کہ دیکھیں اسلام دنیاوی تعلیم سے یا دنیاوی ترقی سے جبکہ وہ جائز دائرہ کار میں ہو تو منع تو نہیں کر سکتا. آپ کو پڑھانا ہے بالکل پڑھائیے، بلکہ ہم تو مطلب دنیاوی تعلیم جو بھی ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتی، شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاتی تو وہ حاصل کرنا بالکل حاصل کیجئے. لیکن بہت بنیادی چیز جو ہے تعلیم کے اوپر تو زور ہے محمود بھائی. تعلیم کا تو بہت چرچا ہے کہ جناب اچھا جو نہیں پڑھے نا والدین، میں دیکھتا ہوں مشاہدہ ہے جن والدین نے نہیں پڑھا ہوا، خود وہ ان پڑھ ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے، ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے، اور میرا خیال ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی اس کے معاملے میں سائیکی ہوتے ہیں کہ بچے کی تعلیم کے حوالے سے. لیکن پرابلم کیا آتا ہے کہ اسکول بھیجنے کے بعد، کالج بھیجنے کے بعد، ایون میں تو یہاں یہ کہوں گا اگر کوئی دینی تعلیمی ادارہ ہے وہاں پہ بھی بھیجنے کے بعد والدین سمجھتے ہیں اب ہماری ذمہ داری ختم. حالانکہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ایک طرح سے ان کی ذمہ داری کا ایک سیشن بڑھ گیا ہے کہ اب انہیں اپنے بچے کی بھی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچے پہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا فرینڈ سرکل کیا بن رہا ہے، یہ کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، تعلیمی ادارے میں کیا سکھایا جا رہا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا تعلیمی ادارہ ہو. اس طور پر مسائل جو بڑھ رہے ہیں یا شکوے شکایت اولاد کے حوالے سے بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ ایک وہی بات ہے جو ہمارے کالر نے کہی بھی کہ مسائل کو دوسروں کی طرف اور فضائل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ ہوا ہی دوسرے کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہے تو ذمہ دار بھی وہ ہے، تو پھر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، شعوری غیر شعوری طور پر ہم گویا یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب غلطی اس نے کی ہے تو اس کو سدھارنے کا ذمہ دار بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں، میرا کام تھا اس کو ادارے میں لگوا دینا، ٹھیک ہے، میں نے لگوا دیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ نہیں پڑھا تو اس کی ذمہ داری ہے، صحیح ہے، یا نہیں پڑھا تو اس کے پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اپنی ذمہ داری، اب یہ خود بچہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ابھی میں نے کیا کر رہا ہوں، اس کو تو آپ سکھائیں گے نا. ابھی تو گویا شیشے کی مانند ہے، یہ جو اتاریں گے وہ اترے گا. وہاں ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو بھی کچھ مینرز سکھانے چاہیے. ہم تو پڑھا کر بھیج دیتے ہیں، یہ گھر جا کر نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، گھر والے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، اور گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ادارے میں. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے بچے کی تربیت کا، جو بالخصوص چھوٹے بچوں کی تربیت کا جو یہ وہ ہے. تو اس کو جو یہ تربیت کے اور چائلڈ اسپیشلسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. بچے کا جو اسکول کا دور ہے، تعلیمی دور جو ہے، یہ ایک ٹرائی اینگل کے تحت چلتا ہے. بعض نے کہا یہ 4 اینگل کے اسکوائر کے تحت چلتا ہے، لیکن ٹرائی اینگل ہی رکھیں اسے، 4 اینگل کر لیں آپ. کہ ایک ہے بچہ یا طالب علم ہے، ایک وہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی کتنی نبھا رہا ہے، کتنا کر رہا ہے. دوسرے ہیں والدین اور تیسرے ہیں ٹیچرز. تو یہ ٹرائنگل بنایا اور اسکوائر اسے یوں بنایا کہ یہ کیا پڑھ کیا رہا ہے. تو یہ چاروں چیزیں جب ملیں گی اور اس میں تربیت کا بھی عنصر شامل ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اچھے افراد ملیں گے، ایسے افراد ملیں گے جو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. والدین بچپن ہی سے بچوں کو اچھی عادتیں ڈالیں، اچھے لوگوں میں اٹھائے بٹھائیں. اور بالکل اگر آپ دنیاوی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو ہم مذمت تو کم از کم نہیں کرتے، بالکل دلائیں، لیکن ساتھ میں فرض علوم، یعنی ایک بچے کو آپ جب تک اللہ کا فرما بردار نہیں بنائیں گے تو وہ اپنے والدین کا فرما بردار کیسے بن جائے گا. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اس طرف کہ جو اولاد ہے، اولاد کہتی ہے کہ جی والدین نے میری تربیت ہی نہیں کری. اب یہ دوسرا پہلو ہے نا، دوسرے پہلو کی طرف ذمہ داری ہی نہیں نبھائی تو میں ان کو کیوں دیکھوں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں انہیں کیوں دیکھوں. اب اولاد جو ہے وہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آن کرنے سے فرار اختیار کر رہی ہے. جی اس میں عموماً جو یعنی یہ پہلو نہیں ہوتا، جو یعنی سمجھے نا کہ عمومی طور پر یہ شعور ہی نہیں ہوتا، تربیت کا شعور ہی نہیں ہوتا اولاد کی طرف سے. تو یعنی فار ایگزامپل یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ والدین کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ یوں کریں، ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو چل رہی ہے اولاد کے بارے سے، چونکہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس کا، یعنی سرکل بہت بڑا ہے، ہر کوئی اس حوالے سے پریشان ہے، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. لیکن اولاد جو ہے اس کو والدین نے کچھ بھی تربیت نہیں دی، کچھ بھی نہیں پڑھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، کچھ بھی نہیں کیا، بالفرض تو تب بھی
ان کا حق جو ہے وہ عظیم ہے، والدین کا حق عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یہ رسپانسبلٹیز تو ان کی ہیں، یہ ادا کریں وہ، اگر نہیں کرتے تو کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کسی والدین نے اگر یہ نہیں کہا تو اس کا حق ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے والدین ہونے کا حق اسی طرح ہی باقی رہے گا۔ بلکہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جو واقعات ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان کے والدین کے بارے میں جو تلقین کی، حتیٰ کہ جو یعنی ان کے والدین ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس نے سلوک کی تعلیم دی۔ اب اسلام تو سب سے پہلی چیز ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس حق سے بڑھ کر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جس حالت میں، جس نوعیت میں جہاں بھی ہیں، اولاد کی ذمہ داری بہرحال ہے، ٹھیک ہے، اور اس اولاد اپنی ذمہ داری نبھائے گی اگرچہ والدین نے اس کی کوئی تعلیم و تربیت نہ کی ہو، کیونکہ یہ حق کے پدری اور حق کے والدین جو ہے وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی لاحق ہو گیا۔ مبارکہ بڑی مشہور ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال ہی تیرے باپ کا ہے۔ اگر اولاد ایک نہج پر پہنچنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ڈس آن کر رہی ہے، نہیں لے پا رہی یا انکار ہی کر رہی ہے لینے سے، اس وقت بھی وہ ایک سطح پر ہے، کچھ تو ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ اگر اس وقت والدین کی جو ذمہ داری یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے ادا نہیں کی، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو غلط ہی کہہ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کل کو آپ بھی غلط ہی کہہ رہے ہوں گے۔ گویا اپنے بچوں کے لیے آپ خود رول ماڈل بن رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا میرے والدین بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو میں ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو نا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو پھر آپ نے میرے ساتھ، یعنی یہ بیٹا مجھے یہاں نہیں پھینکو، تھوڑا آگے پھینکو جا کے، کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کیا تھا۔ مہروز بھائی، ہم کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اپنے بچوں کو سکھا ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں سکھا رہے، کیا کہ بیٹا آپ بڑے ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، کچھ کمانے لگو، ٹھیک ہے، اب یہ عمر ہو گئی ہے، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تھوڑے ذمہ داری لو، ہر طرح کی بات سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سکھا رہے ہوتے ہیں جس کی ہم اپنی آپ میں ایک اہمیت سمجھتے ہیں، یار یہ بات اس کو سکھائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ بات سکھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اسلام کی طرف آنے کا ہمارا اپنا کتنا ذہن ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر اسلام سے دور ہیں تو الٹیمیٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی اسلام نہیں سکھا رہے ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات جب مسلمان کے اندر نہیں پائی جائیں گی اور وہ غیر مسلموں والا رویہ، اخلاق اور کردار اپنائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سے امن رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اولاد ابھی اولاد ہی ہے، چھوٹی ہے بالکل، بچپن سے اس کو یہ باتیں سکھانی ہے۔ حب نبیکم، ٹھیک ہے، نبی کی محبت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، محبت سکھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے مہروز بھائی کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو سکھائے نا کسی کی محبت، الٹیمیٹلی اگر آپ کسی کی محبت اس کو سکھا رہے ہیں تو آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جن ذمہ داران نے، گھر کی بات تھوڑی چھوڑ کر، جن ذمہ داران نے ہمیں دعوت اسلامی میں لا کر رکھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم آ گئے اور ہمیں امیر اہل سنت کی محبت مل گئی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین کا شوق ملا، ذوق ملا، اور باقاعدہ ہمیں ماحول پرووائڈ کیا گیا سیکھنے کا، اور ہم نے سیکھا اور اب ہم اس کی اہمیت کو اور افادیت کو سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے ان کی محبت سکھائی تھی ہمیں ان کی محبت رہ گئی، ٹھیک ہے، جس نے سکھائی تھی اس کی محبت بھی الٹیمیٹلی دل میں بالکل ہے، وہ تو ہمارا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حب نبیکم، پہلی بات وحب اہل بیتہ، اور حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تلاوت القرآن، اور قرآن سکھاؤ۔ وہ بات جو آپ نے کہی کہ ہم نسخہ قرآن تو دے رہے ہیں بیٹی کو، لیکن قرآنی تعلیمات کتنی دے رہے ہیں؟ کیا کبھی بچی کو کچھ پڑھنے کا کہا؟ کیا ایسی ضروری اسلامی کتابیں سکھائیں؟ 2 کتابوں کا میں عرض کر دیتا ہوں خاص طور پہ، ایک اسلامی زندگی ہے اور ایک جنتی زیور، یہ 2 کتابیں بالخصوص بچیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو کچھ پتہ تو چلے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا خلاصہ یہی ہوا جو ہم نے دوسری بات اٹھائی کہ والدین نے اگرچہ کوئی حق ادا نہیں کیا ہو، لیکن تمہارا اس دنیا میں آنا، تمہارا وجود خود اس بات پہ دلیل اور نشانی ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ تمہیں ادا کرنے ہوں گے، جو شریعت نے نافذ کیے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بہرحال ادا کرنے ہی ہوں گے، کیونکہ وقت
اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک دو معاملات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے اور پھر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ زوجین کے درمیان، یعنی بات تو میں سے شروع ہوتی ہے، جھگڑے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ سلجھے نہیں ڈور اور الجھتی جائے تو پھر نتیجہ ہوتا ہے وہ کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کا ٹوٹنا اور کٹنا جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اب یہ جو ابتدا ہوئی، ابتدا سے لے کے انتہا تک اگر ہم مختصراً لیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ذمہ داری دونوں طرف، یعنی نہ زوجہ قبول کر رہی ہوتی ہے، نہ جو شوہر نامدار ہوتے ہیں وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، نہ اسلامی بہن قبول کر رہی ہے، نہ اسلامی بھائی قبول کر رہا ہے۔ مسلمان ہیں تو ہمارے اسلامی بہن بھی ہے، اسلامی بھائی بھی ہے، تو اب وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہہ رہا ہے تمہاری غلطی ہے، وہ کہہ رہی ہے تمہاری غلطی ہے، کوئی قبول نہیں کر۔ اچھا پھر جب گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، محمود آپ تو دارالفتہ میں ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہونے کے بعد بھی الزامات یہ ہوتے ہیں کہ یعنی اب تو یہ ڈسکس کرنا بھی بیکار ہے، جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو اب تو یہ بھی ڈسکس کرنا بیکار ہے کہ غلطی کس کی تھی، لیکن یہ کہا جا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے، کیسے اس کو جو ہے ہم فیس کریں؟ وہی جو یعنی جو اسلامی نے اس نے کالر نے کال کی تھی نا کہ جو جس جگہ پر ہے اور جو جس معاملے میں ہے اس معاملے کا علم ہوگا تو اس ذمہ داری کا پتہ ہوگا، اور جب اس ذمہ داری کا پتہ ہوگا تو بندہ ادا کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو ذمہ داری جو ہے نا وہ لے گا بھی کہ میری بھی یہ غلطی ہے یا میرا بھی یہاں پر یہ کردار ہے۔ تو ذمہ داری لینے پر اسی لیے وہ نہیں ہوتے کہ ان کو بعض اوقات یوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہاں پر میں غلطی پر ہوں، تو وہ اس غلطی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ یعنی حقوق زوجین جو ہیں پورا جو ہے ایک چیپٹر ہے، علم دین کا ایک پورا باب ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ احادیث، قرآن پاک کی آیات، تفاسیر اور فقہاء کرام نے جو پورے اس کا ایک سمجھے ایک مدنی گلدستہ ہے، اس کو اگر سیکھیں اور پھر اس سے پتا چلے گا کہ آپ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، دونوں ہی اگر اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ مجلس سنت احمد قاتم العالیہ کے اس پر بیانات بھی ہیں، نگران شورا کے بیان بھی ہیں، تو جب یہ پتہ کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ دونوں کی ذمہ داری تھی، یعنی دونوں کہہ رہے ہیں نا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، تیسرا تو درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں، دو ہی لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، جن کا آپس میں ہے تنازع، موسٹلی دو ہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر وہ دو آپس میں اپنی سمجھداری کا لیول یہاں تک لے آئیں کہ وہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ادھر ادھر سے جو بھی بات آئے اس کا اتنا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے آئی ہوئی چیز کا کسی کا مسئلہ ہو۔ جب خود کو وہ اس لیول تک لے آئیں گے، حقوق اور جو ان پر جو ہے نا وہ دوسرے کے حقوق ہیں وہ سمجھنے لگ جائیں گے، ان کو ادا کرنے لگ جائیں گے، ذمہ داری کو سمجھنے لگ جائیں گے، تو الٹیمیٹلی یہ معاملات یہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ جب تک ان چیزوں کو سیکھیں گے نہیں، آپ غلطیاں کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، علم ہوگا، تحمل ہوگا تو انشاءاللہ عزل عافیت ہوگی۔ خالد بھائی ایک بات میں یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ کر کے آپ سے عرض کروں گا کہ مختصر سا جواب ملے، کہ ایک تو یہی زوجین کا معاملہ کہ یہ ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے تو میں سے اور جاتی ہے بات وہاں پر۔ رضا بھائی بھی اس دائرے میں آئی گئے، تو اس دائرے سے مراد ہے کہ زوجین کے دائرے میں آ گئے، ماشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات سے متعلق تو ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں خالد بھائی میں کہ یہ جو ڈسپیوٹ شروع ہوا چھوٹی سی بات سے کسی، اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس طوفان کی نظر دو خاندان ہو گئے، دو گھرانے ہو گئے، دو افراد ہو گئے۔ اچھا اسی طریقے سے دیگر افراد کے درمیان بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جھگڑے کی جب آپ وہ رسی پکڑ کے جائیں گے نا کہ اس کا سرا کہاں پر ہے، تو جائیں گے تو کوئی بہت چھوٹی سی بات، بہت چھوٹا سا معاملہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو اب اس میں احساس ذمہ داری کیا کریں ہم؟ بات چھوٹی سی تھی، سامنے والا مان لیتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا معاملہ، وہ بھی مرا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، بنیاد کچھ نہیں ہوتی، بس لڑائی شروع کی تو کرتے ہی چلے گئے، ایک جملہ بولا اس سے لڑائی شروع ہوئی، جواب میں جو جملہ ملا وہ اس سے ہیوی تھا، تو پھر ذہن بنا کہ اب میں اس کو ایسا کرارا جواب دوں کہ اب یہ یاد ہی کرے اور اس کی مطلب نسلیں بھی یاد کریں اور پرکھوں کو بھی پتہ چلے۔ اب کریں کیا؟ سب چیز جھکاؤ کا ذہن نہیں، ملان کا ذہن نہیں، اور جھگڑے کی وجہ بھی نہیں معلوم۔ قرآن پاک کی ایک بات رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ وہ بات کہا کریں جو اچھی بات ہو، بھلائی والی بات ہو۔
جھگڑا کیونکہ بھلائی سے وہ آپ نے بتایا کہ یوں شروع ہوا، تو ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ، یہ وہ بنیاد ہے، جو جھگڑا کرواتا ہے نا وہ شیطان بنیاد بنتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ تو کھلا دشمن ہے، اس کے خلاف ذرا برسر پیکار ہو جائیں اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، قرآن اس کو قصوروار کہہ رہا ہے کہ شیطان آپ کے جھگڑوں میں قصوروار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس طرف ذہن ہی نہیں لے کے جاتے۔ فریقین دو آپس میں یہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ یا تو یہ ذمہ دار ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے، میں اپنے ذمہ دار خود تو لے ہی نہیں رہا ہوتا۔ لیکن اصل میں غلطی واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے خالد بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ مجھے نظر آ رہی ہے، 2 دونی 4 والی بات ہے، کوئی لمبے چوڑا حساب کتاب نہیں ہے، راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے، آپ نے غلطی کی ہے، آپ غلطی مانیں، ٹھیک ہے، میں نے مان لی، بھائی آپ بڑے ہو گئے، نہیں مان رہے، یہ مسئلہ ہے، اگر مان لی جائے نا تو آپ دیکھیں حل کتنا پیار، وہ نہیں مان رہا نا، اب میں کیا کروں، میں نہیں مان رہا، وہ بندہ غلطی کر کے بھی نہیں مان رہا، تو اب میں کیا کروں، میں اپنا رائٹ بھی نہیں مانگوں اس سے، اور میں یہ بھی نہ کروں کہ آپ نے غلطی کری، رائٹ مانگنا پڑے گا، لیکن اگلا بھی دیکھیں نا کہ آپ جس سے رائٹ مانگ رہے ہیں وہ رائٹ دینے کی پوزیشن میں ہے بھی کہ نہیں، وہ بھی تو نہیں مان رہا، وہ بھی تو آپ ہی کی طرح ہے، تو لہذا ایک کو تو جھکنا پڑے گا، جو جھکے گا پھر ہی صلح کا ایک موقع آئے گا۔ سب یہ کہیں کہ میں اپنی اپنی جگہ پر اسٹینڈ رہوں اور معاملہ بھی حل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ بڑے بڑے معاملات دیکھ لیں، ملکی سطح پر دیکھ لیں، عالمی سطح پر دیکھ لیں، حل کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا بیان کیا جاتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ مفاہمت کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، بات کیجئے، اور بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا، غلطی سامنے والے کی ہے، تو بھی اگر آپ غلطی مان لیں، آپ بول دیں ٹھیک ہے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، کیوں؟ بڑے مقاصد کے تحت بعض اوقات چھوٹی چھوٹی قربانیاں، چھوٹے چھوٹے نقصانات کرنے پڑتے ہیں، ذرا اپنی سوچ میں براؤڈنس لائیے، تھوڑی وسعت اختیار کیجئے۔ اگر کسی جگہ پہ میں سوری بول کے کام چلتا ہے، معافی مانگ کے کام چلتا ہے، تھوڑا سا مسکرا کے کام چلتا ہے، کوئی آپ کی غلط نہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تم غلطی پر ہو، اور اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت میں نے اپنی وضاحت پیش کرنا شروع کری تو معاملہ بجائے سمٹنے کے، بکھرنے کی طرف جائے گا، تو اس وقت اس کے لیے جھوٹ نہ بولیں، شریعت کے دائرے میں رہیں، گناہ نہ ہو، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، بے شک بعد میں کوئی موقع آئے، کوئی ایسا اچھا موقع آئے، خوشگوار موقع آئے، تو احسن انداز پہ بالکل بیان کر دیا جائے کہ اس طرف ہے کہ آپ نے کسی نے ایک مرتبہ کسی بھی معاملے میں معافی مانگ لی تو بعد میں مطلب وہ جو گرد ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، دھند جب چھٹتی ہے، مطلع صاف ہو ہی جاتا ہے، پھر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ غلطی کس کی تھی، اس وقت فقط یہ ہے کہ آپ جھک جائیں، مسئلہ صاف ہوگا تو وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ اعتراف کرے گا کہ واقعی اس نے بڑوں والا کام کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں احساس ذمہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی تھوڑی سی مسکراہٹ، آپ کا تھوڑا سا جھک جانا، تھوڑا سا کسی سے یہ کہہ دینا معاف کیجئے گا، اس کے تجربات ہیں، جیسے خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو اثرات آتے ہیں نا، یہ یوں سمجھیے جیسے آم کی گٹھلی بوئی ہے نا اور اس کا جو درخت نکلے گا، آم کی گٹھلی کتنی سی ہے اور اس کا جو درخت نکلے گا کتنا عظیم الشان ہوگا، اور پھر اس سے کیسے میٹھے میٹھے آم آئیں گے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ابھی آم کا سیزن ہے دور اور میں آم کی مثال دے رہا ہوں، لیکن بہرحال تو اس کے نتائج یہ آنے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا رضا بھائی کہ اب ہمارے بزرگوں کا ایک انداز تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ساری ہم نے گفتگو کر لی، اب اگلا اسٹیپ ہمیں اٹھانا کیا ہے، کہاں سے شروع کریں احساس ذمہ داری کا؟ یعنی اب ہوگا یہ سلسلہ دیکھ لیا نا، تو اب پتہ چل گیا شوہر ذمہ دار ہے، بیوی ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، استاد ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، تو سب کی ذمہ داریاں مجھے اب لگ گئی ہیں پتہ، تو اب میں کیا کروں، سب کو بتانا شروع کروں؟ اصل میں تو وہی بات حاجی شاہد نے فرمائی کہ فضائل اور مسائل والی بات، مگر بنیادی جو چیز ہے نا، اگر دیکھا جائے کسی بھی کام کے اندر اگر غور و فکر کر لیا جائے، تھوڑا سا طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہو، غور و فکر کر لیا جائے اور
یعنی کوئی کام شروع کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے تھوڑا غور و فکر کر لیں, اور اگر کام ہونے کے بعد کوئی نقصان ہو جائے تو کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے. اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر ذمہ داری کا تعین خود بخود ہو جائے گا, بلکہ شاید ذمہ داری کا تعین کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. معاملہ ہی سیدھا ہو جائے. کیونکہ غور و فکر جو ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا غور و فکر کرنے سے نا علم حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور علم جب حاصل ہوتا ہے تو علم حاصل ہونے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو آٹومیٹکلی, کیونکہ دل اعضا جو ہیں انسان کے یہ چلتے ہیں دل کے اوپر, جب دل کی کیفیت بدل جائے گی تو آپ کے اعضا بدل جائیں گے, آپ کے اعمال بدل جائیں گے. اور جب اعمال اچھے ہو جائیں گے, اعضا غلط کام نہیں کریں گے, تو ذمہ داری کا تعین بھی نہیں ہوگا. ذمہ داری کا تعین بھی ہو جائے گا. آپ ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے تو پھر تعین کی حاجت بھی نہیں پڑے گی. غور و فکر کرنے سے علم کے دروازے کھلیں گے, نئی جہات کھلیں گی. خالد بھائی کوئی ایک آخری بات کیا پیغام دیں گے؟ جو کام میرے ذمے ہیں وہ میں خود کر لوں, اپنی ذمہ داریاں سمجھ لوں. میں اپنی سمجھنے لگوں گا تو اور بھی اپنی سمجھ لیں گے. محمود آپ کیا کہیں؟ وشاورہم فی الامر. سبحان اللہ. اگر ذمہ داری جو ہے وہ یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں سب انوالو ہیں یا کہیں پر ایسا ہے تو وہاں پر مشورہ کر لیں, اور جب مشورہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں ندامت نہیں ہوگی. گھر میں ہیں یا جہاں پر آپ ہیں, کلکم راعٍ, کہ ہر ایک رسپانسیبل ہے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. جب سب سمجھنی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ دو طرفہ معاملہ ہے. جو کسی اور کے حقوق ہیں وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ کسی دوسرے فرد کے حقوق ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, میں فرد واحد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دائرے میں آنے والے افراد, اپنے دائرے میں آنے والے کاموں کی جو کارکردگی ہے وہ میری اچھی ہے, پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے, پازیٹیو جا رہی ہے, ترقی کا گراف جو ہے بلندی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں دوسروں کے حقوق تلف کر رہا ہوں, میں کاموں کو اگنور کر رہا ہوں, اور میری وجہ سے میرے ادارے میں, میرے گرد و پیش میں, میرے گھر میں اور میرے سے ملنے جلنے افراد میں ایک بگاڑ کی صورت پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اس پہ غور کر لیجئے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں کی ذمہ داری یہ تھی, اس نے یہ ادا نہیں کرا, یعنی اپنی ساری زندگی کی ناکامیوں کے بوجھ کے لیے مختلف کندھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, کبھی یکسوئی کے ساتھ اس پر بھی غور کر لیجئے کہ مجھے کیا کیا موقع ملے اور میں نے کیا کیا حاصل کیا اور کیا کیا کھویا اور کس وجہ سے کھویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں حاصل ہوں تو 100 باتوں کی ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایسے افراد میں بیٹھیں جو دینی طور پر اور دنیاوی طور پر بھی بے شک وہ پازیٹیو مائنڈ ہو, پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوں اور ترقی کی طرف جا رہے ہوں, دینی طور پر بھی جا رہے ہوں اور دنیاوی طور پر بھی جا رہے ہوں, اور ان کی سوچ کا دائرہ جو ہے صرف اپنے مفادات اور اپنے حقوق کی دائرے میں نہ گھومتا ہو. تو انشاءاللہ عز و جل جب ایسی نیک, اچھے اور سنتوں بھرے ماحول میں آپ بیٹھیں گے, دعوت اسلامی کا ماحول ہے, سیدھی بات یہی ہے, یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے تو آپ میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ مجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, چاہے وہ گھر کی ہوں, چاہے خاندان کی ہوں, چاہے معاشرے کی ہوں, چاہے کاروباری تناظر میں ہوں. تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلاۃ و سلام کے 2 اشعار پڑھیں گے اور پھر سلسلہ اختتام ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متوں کا ونوں کا, غوث اعظم امام متوں کا
غنوں کا جلوہ شان قدرت بلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا